الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ معزز حضرات گرامی، اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بے حد احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو آج یہ خوشی کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جس کے اندر خوشی کا اظہار ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوشی کا اظہار کرے اور رب کریم کے شکریہ کے طور پر 2 رکعت شکرانہ کی نماز جو ہم نے اور آپ نے ادا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ قربانی جو پورے عالمی اسلام کے اندر منائی جا رہی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے۔ اور دوست بنانے کے بعد رب کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشوں سے دوچار کیا ہے، بہت ساری امتحانوں سے گزارا ہے۔ سب سے بڑا امتحان اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل کا لیا، سب سے بڑی آزمائش اپنے خلیل کی لی۔ جب بڑھاپے کے عالم میں 80 کے پار ہو چکے ہیں، دعا فرما رہے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، میرے مولا مجھے بردبار لڑکا عطا فرما، فرما بردار لڑکا عطا فرما۔ اللہ نے نیک لڑکا عطا فرمایا، آزمائش شروع ہو گئی۔ ابھی بچہ ماں کی گود میں ہے، حاجرہ کی گود میں ہے، ابھی دودھ پیتا بچہ، اللہ کو امتحان مقصود ہو گیا۔ حکم ملتا ہے، میرے ابراہیم میرے خلیل اپنے نور نظر اسماعیل کو، اپنی بیوی حاجرہ کو سرزمین شام سے لے جا کر لقودق صحرا وادی مکہ کے اندر چھوڑ کر چلے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام بیوی حاجرہ کو لے کر، دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ وادی غیر ذی زرع کے اندر پہنچ کر، مکہ کے اندر پہنچ کر ان کو چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ جب چلنے لگے، بیوی حاجرہ پوچھتی ہیں، میرے سرتاج ہے، میرے خلیل ہے، اے میرے شریک حیات، اے میرے زیمن کے ساتھی، زندگی کے ساتھی، اس تنہائی کے اندر جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ کوئی پرند ہے، نہ کہیں کوئی پانی، نہ کوئی سایہ ہے، کس کے سہارے چھوڑ کر چلے؟ جب آپ تو کجا مڑ کر دیکھا بھی نہیں، پکڑنے کے لیے اٹھی، آگے بڑھ گئے۔ پوچھتی ہیں، کیا مجھ سے ناراضگی ہے یا اللہ کا حکم ملا ہے؟ کہتے ہیں، میرے پروردگار کا ایسا حکم ہے۔ بیوی حاجرہ کہتی ہیں، اگر رب کا حکم یہی ہے تو آپ شوق سے جائیں، میرا رب مجھ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ حاجرہ واپس لوٹ آتی ہیں، اپنے ننھے منھے بچے کے ساتھ دل بہلانے لگ جاتی ہیں۔ ادھر خلیل اللہ جب ایک پہاڑ کی اوٹ کے اندر پہنچتے ہیں، دعا فرماتے ہیں۔ باپ رب سے دعا کر رہا ہے بیٹے کے حق میں، کہتا ربنا انی اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پالنہار، میرے مولا کریم، میرے پروردگار، میں نے اپنی بعض اولاد کو، اپنی ذریت کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا ہے۔
لقد صحرا میں چھوڑا ہے تیرے بھروسے پر چھوڑا، قربان جائیں ابراہیم خلیل اللہ کے توکل پر، ان کے بھروسے پر۔ کہتے میرے بالنہار، اے میرے مولا کریم، میں نے اپنی اولاد کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ آگے دعا کیا ہے وارزقہم من الثمرات، اے اللہ ان کو پھلوں کی روزی دینا۔ ادھر ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ دل بہلانے لگ جاتی ہیں۔ وہ چند کھجوریں جو دے کر آئے تھے ختم ہو گئیں، پانی ختم ہو گیا، زبان سوکھ رہی ہے، حلق خشک ہو رہا ہے، ہونٹوں پپڑیاں جم گئی ہیں، ایڑی رگڑ رہا ہے، دم توڑ رہا ہے۔ مامتا بھری ماں ٹکٹکی لگائے ہوئی اپنے ننھے منھے بچے کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ ہو کا عالم ہے، غضب کا سناٹا ہے، نہ کوئی مونس ہے نہ کوئی ہمدرد ہے۔ پریشان ہو جاتی، اپنی جان سے زیادہ عزیز پیارے بچے کا خیال آ رہا ہے۔ اس ننھی منی جان کا ماں ماں پکارنا، پانی مانگنا، اور دکھیا ماں کا اپنے بچے پہ قربان ہو جانا، آنکھوں سے موسلا دھار آنسو بہانا، کلیجہ محسوس کر رہ جانا۔ شوہر نہیں ہے، شہر نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، گھبرا کر پریشان ہو کر اٹھتی ہیں، صفا پہاڑی پر جاتی ہیں، کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی نظر نہیں آتا، وہاں سے اتر کر مروہ پہ جاتی ہیں، کوئی نظر نہیں آتا، 7 پھیرا لگاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کو بھائی ہاجرہ کی یہ دوڑ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے حج کا رکن قرار دے دیا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ گھبرائی ہوئی ہیں، پریشان ہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی ہیں، آواز آتی ہے، ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، من انتے، اے پریشان حال عورت تو کون ہے؟ جواب دیتے ہیں میں ولد ابراہیم ہاجرہ، میں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی ماں ہاجرہ ہوں۔ فرشتہ پوچھتا الی من وکلکما، ابراہیم تمہیں کس کے حوالے کر کے گئے ہیں؟ جواب دیتی ہیں وکلنا الی اللہ، ہم اللہ کو حوالے کر کے گئے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ کو سونپی ہوئی چیز برباد نہیں جاتی۔ تھوڑی دیر کے بعد فرشتہ اپنا پر مارتا ہے یا ایڑی مارتا ہے، اور وہاں سے آب زمزم نکلتا ہے، وہی آب زمزم جو پینے کے کام آتا ہے، زندگی بچتی ہے، اور وہاں پر پانی کا چشمہ ابل پڑتا ہے۔ اللہ نے فرماتے ہیں، اللہ رحم فرمائے مائے حاجرہ پر، اگر وہ مڈیر نہ بناتی اور اس کو چلو سے نہیں اٹھاتی پانی کو، تو آج وہاں نہر کی شکل میں ہوتا آب زمزم۔ وہ آب زمزم ہے جو بڑا بابرکت پانی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس نیت سے پانی پیا جائے اللہ رب العالمین اس نیت کو پوری کرتا ہے۔ اس سے بڑی آزمائش اللہ نے ابراہیم کے لیے بیٹے کی قربانی مانگی ہے، جو قربانی ہم اور آپ کرنے جا رہے ہیں۔ خواب دکھایا جاتا ہے، سپنا ہوتا ہے، اپنے نور نظر کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام بیوی حاجرہ سے کہتے ہیں بیٹے کو تیار کرو، تیار کر دیتی ہیں، نہلا دھلا کر، کپڑے پہنا کر باپ کے ساتھ روانہ کر دیتی ہیں۔ شیطان بھلے مانوس کی شکل میں آتا ہے، اور یاد رکھیں شیطان جو ہوتا ہے باباؤں کی شکل میں ہوتا ہے، بھلے مانوس کی شکل میں ہوتا ہے۔ عورتوں کو دھوکہ دینے والے اکثر بابا ہی ملتے ہیں، اور عورتیں ان کے دھوکے میں آتی ہیں تعویذ گنڈے کی شکل میں۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے، بابا کہتا ہے تعویذ بنوا لو اولاد ہو جائے گی۔ کام نہیں بن رہا ہے، بابا دھوکہ دیتا ہے، میں یہ کام کر دیتا ہوں۔ شیطان بابا کی شکل میں آیا، بھلے مانوس کی شکل میں آیا، بزرگ کی شکل میں آیا، اور کہتا ہے بی بی ہاجرہ تمہارا بیٹا اسماعیل کہاں گیا؟ کہتی ہیں ابا کے ساتھ سیر کرنے گیا ہے۔ کہتا کہاں کی سیر؟ وہ تو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ کہا ایسا کیوں کریں گے؟ کہتا ان کا خیال ہے کہ اللہ نے ان کو ایسا حکم دیا ہے۔ کہتی ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل نہیں ہزاروں اسماعیل اسی پاک نام پر قربان۔ مایوس ہوا، اسماعیل کا راستہ روکا، وہاں مایوس ہوا، ابراہیم کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، اور کہتا ہے ابراہیم اپنے نور نظر کو قربان کرنے کے لیے کون سا فولادی جگر لاؤ گے؟ کیا تمہارا خون سفید ہو گیا ہے؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟
تین مقام پر جب ابراہیم علیہ السلام مناسک ادا کرنے کے لیے جا رہے تو روکا ہے، وہ تینوں مقام پر کنکریاں ماری گئی ہیں انہی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ آج حجاج کرام کنکریاں مار رہے ہیں، کل سے شروع ہے 10 11 12 تک تو کنکریاں ماری جا رہی ہیں، ماریں گے وہ لوگ۔ جب وادی منی کے اندر پہنچتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنا خواب اپنے بیٹے سے یوں بیان کرتے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرا نور نظر، میں نے سپنا دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ فرما بردار بیٹا کہتا ہے، ابا جان اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صابر و شاکر پائیں گے، لیکن میرے پیارے ابو جان مجھے ذبح کرنے سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں میں رسی باندھ دینا، ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں، اللہ کے نافرمان گنا جاؤں، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے گا، مجھے زمین کے بل منہ کے بل زمین پر گرانا، تاکہ ایسا نہ ہو میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو رحم آ جائے۔ ابو جان میرا کرتا اتار لیجئے گا، میرا کرتا بطور نشانی کہ میری امی جان کو دے دینا، میری امی جان کو میرا آخری سلام کہنا۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے اسماعیل کو گلے سے لگا لیتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے نور نظر، اے میرے لختے جگر، میرے کلیجے کے ٹکڑے، آج میں وہ کرنے جا رہا ہوں جو پوری تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتے، ایسی مثال نہیں ملتی۔ زمین حیران ہے، آسمان پریشان ہے، سمندر کی لہریں تھم گئی ہیں، ہواؤں میں سکوت ہے، فضا خاموش ہے، پہاڑ لرز اٹھا، زمین کانپ اٹھی، آسمان لرز اٹھا ہے، ایسا منظر کبھی تاریخ نے نہیں دیکھا۔ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے سینے پہ سوار، گلے پہ پاؤں رکھ کر چھری گلے پر پھیر رہا ہے، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پہ رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پہ رکھا، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پہ رکھا، زمین ششدر حیران ہے، اس بوڑھے آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا۔ بوڑھا باپ بیٹے کے سینے پہ سوار، چھری چلا رہا گلے پر۔ اللہ رب العالمین کو یادہ پسند آتی ہے، آواز آتی ہے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے میرے خلیل بس کرو، تمہارا امتحان ہو گیا، تم پاس ہو گئے، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے جبریل امین ایک دمبا لاتے ہیں، اسماعیل کے جگہ وہ ذبح ہوتا ہے، قربان ہوتا ہے، اسماعیل کی جان بچ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین امتحان لیتا ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو قربانی کا جانور عطا کیا ہے اس کو ذبح کرنے کے لیے خلوصیت، للہیت، رضا الہی مقصود ہونی چاہیے کہ اللہ میرا اس قربانی سے راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جہاں پر ہم اور آپ قربانیاں کر رہے ہیں، اپنی خوشی منا رہے ہیں، انہیں اسی وقت ان خوشیوں کے اندر ان بیواؤں کا بھی خیال رکھنا، ان بیوہ عورتوں کا بھی خیال رکھنا جن کا شوہر دنیا میں نہیں رہا۔ ہم نے آپ نے اپنی بیویوں کے کپڑے بنوائے، زیور کا انتظام کیا، چوڑی کا انتظام کیا، چپل کا انتظام کیا، لیکن وہ بیوہ عورت جس کا شوہر دنیا میں نہیں رہا، وہ کس کے سامنے روٹھے گی، کس کے سامنے بنے گی، کس کے سامنے اپنی امنگوں کو رکھے گی، اپنی آرزوؤں کو رکھے گی، جس کو پیٹ پالنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، ان کا بھی خیال رکھنا، اس یتیم بچے کا بھی خیال رکھنا جس کا باپ دنیا میں نہیں رہا۔ ہمارے آپ کے بچے جب اس گاؤں کے اندر، محلے کے اندر نئے نئے کپڑوں میں چلتے پھرتے نظر آ رہے ہوں گے، وہ یتیم بچہ ان بچوں کو نئے کپڑوں میں دیکھ کر تڑپ اٹھا ہوگا، کاش میرا بھی باپ ہوتا، میں بھی اپنے باپ کی انگلیاں پکڑ کر بازار لے جاتا، اپنی پسند کے مطابق کپڑے دلاتا، کپڑے لاتا، میں بھی نئے نئے کپڑوں میں آج نظر آتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بیواؤں کا بھی خیال کر لینا، یتیموں کا بھی خیال کر لینا، فقراء مساکین کا بھی خیال رکھنا۔ جہاں خوشیاں منائیں اپنے گھر کے اندر، اپنی اس خوشی کے اندر سب کو شامل رکھنا۔ قربانی کیا ہے؟ یہ اللہ سے پوچھا گیا، ما ہی رضا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی قربانی کیا ہے؟
آپ نے کہا یا سنت ابی ابراہیم، یہ تمہاری بات ابراہیم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی 10 سال مدینہ میں رہے، آپ 10 سال تک قربانی کرتے رہے۔ جن کو اللہ نے طاقت دیا ہے ان کو قربانی کرنی چاہیے۔ طاقت کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسا شخص میری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قربانی کے اندر اللہ تعالی ہمیں خلوصیت کی، للہیت کی توفیق عطا فرمائے، ریا نموز سے اللہ محفوظ رکھے بچائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی سے ہماری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کے حالات جو بدتر ہیں اے اللہ تو ان کو بہتر بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کو ایک پیارا سا ملک بنا دے، پیار و محبت، گنگا جمنی کی تہذیب والا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا دیش بنا دے۔ ہمیں اپنے دیش سے پریم اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ تو ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہماری نماز کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری قربانی قبول فرما لے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔